نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، ہر بندے نے غور خوض سے کام لیا ہے، تردد سے کام لیا ہے، سوچ بچار میں پڑ گیا ہے، پھر مانا یا نہ مانا بات کی بات ہے، صرف سوائے ابو بکر صدیق کے، اس نے میری بات پر ایسے لبیک کیے کہ معمولی بھی غور خوض سے کام نہیں لیا، میری زبان مبارک فرمایا، اس سے بات نکلی، ابو بکر صدیق نے تصدیق کر دی۔ ایسے نہیں صدیق کہا جاتا، اور صدیق بھی صدیق اکبر، تو تصدیق کا یہ عالم تھا۔ اور معراج کی رات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس تشریف لا کر جبریل امین سے پوچھا کہ میری تصدیق کون کرے گا، تو انہوں نے یہ جواب دیا، یا رسول اللہ ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، اس لیے کہ اس کا نام ہی صدیق رکھ دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب مجھے آسمان پر معراج کی رات لے جایا گیا، فما مررت بسماء الا وجدت فیہ اسم محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی، ہر آسمان سے جب میں گزرا تو میں نے اپنا نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہر آسمان پہ دیکھا، اور میرے پیچھے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق لکھا ہوتا تھا۔ سند حسن کے ساتھ یہ حدیث۔ اچھا اور سنیے، کچھ اور لوگ ہیں جن کی کتابیں ہیں مارکیٹ میں، ان کی ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر قمی، بڑی بنیادی تفسیر ہے، اس نام سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ اس میں قرآن کی سورت توبہ کی آیت نمبر 40 ثانی اثنین والی آیت، اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، جس کا دل چاہے جا کے پڑھ لے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ غار میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ موجود تھے تو آپ کے ساتھ فلاں بھی موجود تھا۔ اس کتاب میں لفظ فلاں ہے، فلاں بھی موجود تھا۔ اب یہ فلاں کہنے کی ایک عادت ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ بڑی کامن سی بات ہے، آرام سے بندہ سمجھ سکتا ہے۔ تو فلاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے بیٹے جعفر کو بھی کشتی میں سوار دیکھ رہا ہوں، اور انصار کے لوگوں کو اپنے گھروں کے صحنوں میں بیٹھا اپنا منتظر دیکھ رہا ہوں۔ تو اس فلاں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو مجھے بھی دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو فلاں کو بھی وہ سب کچھ نظر آنے لگا۔ تو اس فلاں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا انت الصدیق، تو صدیق ہے۔ اب وہ جو فلاں کے راز چھپائے گئے تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ اس طرح کی اور بہت باتیں ہیں، یہ میں نے آپ کے صدیق ہونے، سب سے پہلا مصدق ہونے اور بلا تردد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے حوالے سے ایک بات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بتائیے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے۔